السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ تو جواب ہے کہ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے جو کہے کہ روزے کی فرض نہیں ہے یا کچھ اور جملے کہے رمضان کے متعلق غلط جملوں کا استعمال کرے تو یا فرضیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور بلا عذر رمضان کے روزے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق مرد الشہادت ہے۔ کوئی وجہ بھی نہیں ہے تب بھی اگر کوئی انسان بلا وجہ رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو وہ سخت گنہگار اور فاسق مرد الشہادت ہے۔ اور بچے کو عمر جب 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اور نہ رکھے تو مار کر رکھوائے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے بعض صورتیں یہ ہیں کہ سفر یعنی 3 دن کی راہ کے ارادے سے باہر نکلنا، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ 3 دن کے ارادے سے جو ہے سفر میں نکلا ہے، اگر سفر میں کوئی تکلیف و دقت نہ ہو تو روزہ سفر میں رکھنا افضل ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حاملہ عورت ہے اور اگر اسے یہ ڈر ہے کہ اسے اپنی یا بچے کی جان روزہ رکھنے سے جان جانے کا ڈر ہے تو ایسا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مرض یعنی مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو تو اس دن روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ شک ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اس کی مرض بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پھر ہے کہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جو بوڑھا جسے اتنا بیمار ہے، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسے اب آئندہ ٹھیک ہونے کی اس میں کوئی امید نہیں ہے تو اسے نہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا جو یہ اوپر چیزیں ہم نے بتائی ہیں جن لوگوں کا روزہ نہیں فرض ہے تو کیا نہیں کہ وہ انہیں کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو بعد میں روزہ کی قضا کرنا فرض ہے؟ تو جواب ہے ہاں، عذر ختم ہو جانے کے بعد سب لوگ کو روزہ کی قضا کرنا فرض ہے۔ اور شیخ فانی اگر جوڑوں میں قضا رکھ سکتا ہے تو رکھے، ورنہ ہر روزے کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ شیخ فانی وہ بوڑھا جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسے آئندہ ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو اسے روزہ جو ہے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ آگے جب ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے تو وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو جب قضا نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کا فدیہ دینا اس پر فرض ہے۔ اب فدیہ اتنا ہے کہ مسکین کو ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا پھر ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار جو ہے مسکین کو صدقہ دے۔ اب بات یہ مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر وہ شیخ فانی اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ وہ صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو صدقہ دے یا کسی کو جو ہے دونوں وقت کا کھانا کھلائے، یہ قوت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اس پہ روزہ معاف ہے اور اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے اور توبہ کرے۔ ایسی صورت میں اسے وہ توبہ کرے اور استغفار کرتے رہے، اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ یہ کب معاف ہے؟ جب وہ آئندہ ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اتنی قوت بھی نہیں رکھتا ہے کہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ اب سوال ہے کہ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کیا وہ کسی چیز کو علانیہ روزے دار کے سامنے کھا پی سکتے ہیں یا ایسے ہی رمضان کے مہینے میں ادھر ادھر علانیہ کھا پی سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، انہیں بھی علانیہ کسی چیز کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے کی بہترین ویڈیوز کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔